اب بھائیو قرآن حکیم کا ایک بڑا اہم ترین مقام آ رہا ہے جس میں ایک مشہور ترین واقعہ قرآن حکیم کا بیان ہونے جا رہا ہے، جس کو اہل بدعت نے جو ہے وہ اپنے گمراہ کن نظریات کی بنیاد بنا رکھا ہے، بلکہ قرآن حکیم میں سب سے بڑھ کر جس کو بنیاد بنایا گیا ہے تصوف کے گمراہ کن عقائد کو انجیکٹ کرنے کے لیے، وہ واقعہ ہے جو اب سورۃ الکہف کی آیت نمبر 60 سے شروع ہو کر 82 کے اوپر مکمل ہوگا، اور وہ مشہور ہے سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ عربی میں اس کی پروننسیشن ہے خا کے اوپر زبر، ضاد کے نیچے زیر اور را کے ساتھ ہم اسے پر کر دیں گے، خضر۔ ہم اردو میں اسے خضر کہتے ہیں، تو چونکہ اب اردو میں مستعمل ہے لہذا خضر کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ خضر میں اس لیے بول رہا ہوں کہ مولوی چھوٹی چھوٹی غلطیاں نکالتے ہیں، تو مولویوں کا بھی میں کام سیدھا کر رہا ہوں اس میں ساتھ ساتھ کہ اس طرح اردو میں مستعمل ہو جاتے ہیں الفاظ۔ مثلا یہ لفظ ہم جو بولتے ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب، لیکن عموماً لوگ کیا بول رہے ہوتے ہیں؟ احمد رضا خان۔ احمد لفظ نہیں ہے، لفظ ہے احمد، اور رضا لفظ نہیں ہے، لفظ ہے رضا۔ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ۔ تو اب رضا تو کوئی نہیں بول رہا ہوتا، یہ نعتیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ رضا ہی بول رہے ہوتے ہیں۔ رضا بولیں گے تو جیسے اب ہاں وہ جب اعلان ہوتا ہے نا رضا الہی سے وفات پا گئے ہیں، وہاں سے ہی بول رہے ہوتے ہیں پروننسیشن۔ تو یہ لفظ ہے خضر، خضر یا خضر ہم اردو میں، خضر عربی میں کہتے ہیں سبزے کو۔ تو یہ جہاں سے گزرتے تھے جو ہمیں روایات کے اندر ملتا ہے تو وہاں پر سبزہ اگ جایا کرتا تھا، تو اسی لیے ان کا نام ہے خضر یا خضر علیہ السلام۔ یہ گنبد خضرا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، گنبد خضرا لفظ نہیں ہوگا، خضرا ہوگا، کیونکہ وہ سبز کلر کا ہے، اس لیے اس کو ہم یہ وہی والا لفظ ہے خضرا یا خضر اردو میں جو ہم بولتے ہیں۔ تو یہ قصہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام، یہ ایک مشہور واقعہ ہے سورۃ الکہف کے اندر، جس کو علم لدنی کی تصوف کے اندر بنیاد بنایا گیا، اور میں نے اس کے اوپر الگ سے ایک لیکچر بھی بڑا ڈیٹیل ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 55A، علم لدنی اور صوفیاء اور رافضیوں کے عقائد کا تحقیقی جائزہ۔ یعنی امت کے اندر جو ہے کچھ لوگوں کا یہ کنسپٹ ہے روافض کا، اور اہل سنت میں جو ہے اہل تشیع میں رافضیوں کا، اور اہل سنت میں جو ہے صوفیوں کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن و سنت کے پیرلل ایک اور علم ہے جو سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوا ہے، اور پھر وہ اس حد تک آگے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل علم جو ہے نا وہ ہے، یعنی آپ ان کو قرآن حکیم پڑھ کے آیات سنائیں ایاک نعبد و ایاک نستعین یا کوئی احادیث سنائیں، وہ کہتے ہیں انہوں سیڈ تے کرو، سینہ بسینہ علم آ رہا ہے۔ تو میں نے اس کو پھر دلائل سے رد کیا تھا کہ یہ سب کچھ جعلی کام ہے، یہ کوئی علم نہیں ہے، کوئی علم وہی ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے قرآن حکیم اور سنت کی شکل میں، اور غدیر خم پر بھی قرآن حکیم اور اہل بیت کے ساتھ احترام کی شکل میں، وہ ہمیں امت کو بتا گئے۔ تو میں نے اس کے اوپر ایک پورا لیکچر دیا ہے، اب میں اس پہ بھی بولوں تو پھر ایک اور گھنٹہ لگ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 55A، علم لدنی صوفیاء اور روافض کے عقائد کا تحقیقی جائزہ۔ یہ بالکل جعلی بات ہے کہ قرآن و سنت کے پیرلل کوئی علم ہے جو سر سینہ بسینہ آ رہا ہے، اور اس میں جتنے وہ دلائل پیش کرتے ہیں قرآن و سنت سے، ظاہر ہے قرآن و سنت سے ہی دلائل پیش کریں گے تو تبھی مسلمان ان کی بات سنیں گے نا، اگر وہ اپنی طرف سے پیش کریں گے تو لوگ تو نہیں مانیں گے۔ اور وہ کس طریقے سے انہوں نے جعلی طریقے سے وہ دلائل پیش کی ہیں، ایک ایک دلیل کا میں نے ان کا رد کیا ہے کہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے چیزیں پیش کی ہیں اور اپنا لقمہ کتاب و سنت کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ پھر ابھی حال ہی میں میرا ایک لیکچر ریکارڈ ہوا ہے مسئلہ نمبر 131 کے نام سے، 7 گھنٹے کی گفتگو ہے، 131A B C D، معجزات اور کرامات کی حقیقت کے اوپر۔ اس کا جو ڈی پارٹ ہے 2 گھنٹے کا، وہ ہے اللہ کے جو صحیح اولیاء ہیں ان کی 10 کرامات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں، اور اس میں نے کرامات بھی بتائی ہیں، اور اسی طریقے سے یہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، تخت بلقیس والا واقعہ، اصحاب الکہف والا واقعہ، اس قسم کے جو واقعات قرآن حکیم میں ہے اس سے غلط رزلٹ جو نکالے جاتے ہیں وہ میں نے بتائے۔ اور پھر میں نے بتایا کہ یہ لوگ جو یہ شعبت بازیوں کو پورا دین بنائے ہوئے ہیں، اگر ہمارے امریکہ سے وہ کرس اینجلز یا ڈیوڈ کاپر فیلڈ آ جائے جو کہ الوہیم دکھاتا ہے پبلکلی، جس کی ویڈیوز ہیں، تو یہ سب سے بڑا وقت کا غوث ان کو مان لیں گے۔
تو میں نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ چونکہ گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے، تو جسے شوق ہو تو وہ 2 لیکچرز مسئلہ نمبر 55A اور مسئلہ نمبر 131D اہل سنت پاک.com پر دیکھ سکتا ہے۔ بہرحال یہ جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا یا خضر علیہ السلام کا، یہ واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری میں اس کے کئی ایک طریق آئے ہیں، لیکن ان میں سب سے ڈیٹیل جو طریق آیا ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں 3401 ہے، اور صحیح مسلم میں 6 طریق بالکل 6 طرق اکٹھے آئے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6163 سے 6168 تک۔ اور یہی مسلم شریف کی خوبی ہے، مسلم شریف میں اگر کوئی حدیث آتی ہے اس کے جتنے طریق ہیں وہ اکٹھے آپ کو مل جائیں گے، لیکن بخاری شریف میں ایک طریق کا نمبر ہوگا 2035، تو دوسرے طریق کا ہوگا 4070 اور تیسرے کا ہوگا 6082، وہ آپ ڈھونڈتے رہیں گے۔ ویسے اب اس کے اوپر ورکنگ ہوگی ہے، مکتبۃ الشاملہ کے اندر جب بھی کوئی حدیث آتی ہے تو اس کے اینڈ پہ وہ لکھ دیتے ہیں یہ حدیث فلاں فلاں جگہ پر ریپیٹ ہوئی ہے، تو جب وہ ریپیٹ ہوتی ہے نا تو اس کے الفاظ میں پھر فرق ہوتا ہے، کچھ راوی نے کچھ الفاظ یاد رکھے، کچھ نے کچھ، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ ہے صحیح بخاری میں وہ 3-4 جگہ پر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر۔ ایک جگہ آتا ہے کہ انہوں نے وفات کے موقع پر یہ آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے، اگر یہ فوت ہو جائیں یا جنگ میں شہید کر دیے جائیں کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اچھا دوسرے طریق میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیت تلاوت کی، انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کافروں کو بھی موت آنی ہے ان قریب۔ تو اب وہ ایک طریق میں یہ جمع نہیں ہے یہ بات ہے، تو یہ ایک سے زیادہ طریق جب آتے ہیں تو وہ پھر سارے ڈھونڈنے پڑتے ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ، پھر ایک کمبائنڈ رزلٹ نکالا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو جلسہ استراحت والی حدیث ہے صحیح بخاری میں 3-4 جگہ پر آئی ہے، لیکن وہ 3 جگہ کے اوپر تو جلسہ استراحت اس میں سے مس ہے، لیکن جو اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 6251 اس میں کلیئر کٹ ہے کہ پھر تو پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کر اور اس کے بعد دوبارہ بیٹھ جا، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو، اس میں حکم موجود ہے۔ باقی طریق کے اندر یہ سکپ ہے، اسے ہم کہتے ہیں عدم ذکر۔ جیسا کسی حدیث کے اندر صرف پہلے رفع الیدین کا ذکر ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں دوسرے کا ذکر نہیں، حالانکہ کئی حدیثیں جن میں پہلے کا بھی ذکر موجود نہیں ہے، تو وہ عدم ذکر ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے صحیح مسلم میں یہ جو طریق ہیں 6163 سے 6168 تک، اس میں یہ پورا ڈیٹیل واقعہ جو ہے وہ آیا ہے، اور بخاری میں 3401 نمبر، اور وہ کانٹیکسٹ جو بخاری مسلم میں آیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھرے مجمع میں کسی نے پوچھ لیا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اب بات ٹیکنیکلی تو ٹھیک تھی، وقت کا پیغمبر ہی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اسی کے ذریعے دین، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی۔ کیوں؟ نبی کے لیے یہ شایع نہیں ہے کہ جب اس سے اس طرح کا سوال ہو اس وقت وہ اللہ کو بھول جائے۔ نبی کا مرتبہ ہے کہ وہ کہے کہ سب سے بڑھ کر عالم ہے اللہ، اور میں تو اللہ کا دیا ہوا علم تقسیم کرتا ہوں، جیسا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم یہی کام کیا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ معطی وانا قاسم، دینے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ دیتا ہے یہ علم دین اور میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں آپ وسلم نے کتنی عاجزی کا اظہار کیا، اور جو پکڑ کے وہ آخری حصہ جو ہے بریلویوں نے مصیبت کھڑی کر دی ہے، کہتے ہیں جی دیکھو جی رزق بھی اللہ دیتا ہے اور نبی سے تقسیم کرتے ہیں، خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں۔ پوری حدیث کیا ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس سے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، دین کا علم اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو واللہ یہی ہمارا عقیدہ ہے، ہم دین کے تو ہر معاملے میں کہتے ہیں واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں ایز فار ایز ریلیجن از کنسرنڈ۔ ہاں تکوینی امور ہوں گے، تقدیر کے معاملات ہوں گے، اس میں ہم صرف کہیں گے جو اللہ چاہتا ہے، اکیلا اللہ جاننے والا ہے۔ اور اس میں مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے جو الادب المفرد میں بھی امام بخاری لے کر آئے صحیح سند کے ساتھ۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا جعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ وہ آج تک کو بریلوی ہوتا کہتا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو انہوں کوئی مستقل بذات نہیں سمجھ رہا، میں تو اللہ کی اطاعت سے ہی آپ کو مان رہا ہوں۔
ان کے دماغوں میں یہ کیڑے نہیں ہوا کرتے تھے. تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا. قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. اور اس سے بھی بڑھ کر صحیح مسلم میں جو حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2010 نمبر، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقریر کرتے ہوئے یہ کہہ دیا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا اور کامیابی پہ بہت بڑے درجے پر فائز ہوا. اور پھر اس نے ساتھ پڑھا وَمَن يَعْصِهِمَا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، تو وہ گمراہ ہو گیا. اب اس جملے کے اندر کون سی گستاخی ہے؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ ناکام ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بئس الخطیب انت، اور کتنا برا خطیب ہے تو، تجھے چاہیے تھا تو کہتا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی، اللہ کے ساتھ جمع کیوں کیا ہے مجھے؟ الگ رکھ اللہ اور رسول. ایز فار ایز تعلیمات اور کنسرن تو وہ تو اللہ رسول ایک ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی. لیکن یہ تو نے کیوں کہا؟ واللہ ٹیکنیکلی اس کا جملہ غلط نہیں تھا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں تھا. کانٹیکسٹ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے ناکام ہو گیا. یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو نہیں ہے. لیکن آپ میں تجھے چاہیے تو کہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے کامیاب ہو گیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہوا. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہے، آپ نے فرمایا قم اذهب، اٹھ اور ادھر سے تو اپنی شکل اس ٹائم غائب کر دے، میرے سے دور ہو جا. حالانکہ آپ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے، اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں، لیکن آپ کو اتنا غصہ آیا آپ نے فرمایا اٹھ اور ادھر سے دفع ہو جا، تو نے اتنی بڑی بات کر دی ہے، کتنا برا خطیب ہے تو. صحیح مسلم 2010 کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. تو تکوینی امور جہاں ہوں گے وہاں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جو اللہ اور اس کا رسول چاہے، بلکہ کہیں گے جو اللہ چاہے. تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی. یہ بخاری مسلم دونوں میں موجودہ نمبرز میں پہلے بتا چکا. اللہ تعالیٰ نے کیا پھر موسیٰ میں تیرا واسطہ ایسے بندے نال پواواں گا کہ جس کو میں نے وہ علم دیا ہے جو تجھے نہیں دیا ہوگا. تجھے پتا چلے کہ اور لوگ بھی ہیں جن کے پاس ایسے علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ ایک تلی ہوئی مچھلی اپنے ساتھ رکھ لیں، اور جہاں پر یہ مچھلی جو ہے یہ زندہ ہو کر دوبارہ پانی میں چلے جائے آٹومیٹکلی، دو پانیوں کے ملنے کی جگہ جہاں پر جو ہے وہ دریائے نیل کے دو پورشن آ کر ملتے ہیں، وہاں پر یہ معاملہ ہوگا. وہاں پر تجھے ہمارے ایک خاص بندوں میں سے ایک بندہ ملے گا، اس کے پاس تجھے جانا، تجھے وہ ایسا علم سکھائے گا جو تیرے پاس بھی نہیں ہے. تو اب یہ وہ واقعہ آ رہا ہے، اور وہ ہے حضرت خضر علیہ السلام. قرآن میں ان کا نام نہیں ہے لیکن بخاری مسلم میں ان کا نام موجود ہے. خضر علیہ السلام اور ان کے اوپر بڑا جھگڑا ہے. کوئی کہتے ہیں یہ کوئی بزرگ تھے، وہ ڈاکٹر تعلق قاضی صاحب کہتے ہیں دیکھو نبی ولی سے سیکھنے گیا. دیکھو یہ لوگ حرمت رسول کی باتیں کرتے ہیں اور پھر نبی کو ایک ولی کا شاگرد بنا رہا. ولی کہاں سے تھا وہ بھائی میرے؟ وہ تو ایٹ لیسٹ پیغمبر تھا یا کوئی فرشتہ تھا. نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ غیر نبی سے سیکھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخاری مسلم میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نماز کا طریقہ سکھایا اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ. لیکن جبرائیل علیہ السلام کو ولی نہیں ہے، وہ اللہ کے فرشتے اور فرشتوں کے بھی پیغمبر ہیں. ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کو سکھاتا ہے. اگر ولی نہیں پیغمبر کو سکھانا ہے تو اس کو پھر پیغمبر بنا دیا جائے. نعوذ باللہ من ذالک. اتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں وہ خضر علیہ السلام آج تک زندہ ہیں، وہ بزرگوں کو ملتے ہیں. میں نے یہ سارا چٹا بٹا کھول دیا، یہ خضر جو ان کو ملتا ہے یہ شیطان ہے. خضر علیہ السلام وہ نہیں ہے. میں نے پورا لیکچر دے دیا ہے مسئلہ نمبر 13 حیات خضر علیہ السلام کے اوپر، اور خضر علیہ السلام ولی ہیں یا نبی ہیں. میں نے پورے دلائل ان کے پیش کیے ہیں، اور قرآن حکیم سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اگر وہ نبی ہیں اور وہ زندہ ہیں تو ان پر واجب تھا کہ حضور کے ساتھ آ کے ایمان قبول کرتے، غزوہ بدر احد کے اندر آپ کے ساتھ شامل ہوتے، کیونکہ سورہ آل عمران کے اندر یہ آیا ہے کہ جب میں نبیوں تمہیں نبوت دوں اور میرا آخری نبی آ جائے اس وقت تم نے اس کی ضرور مدد کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے، ورنہ تم فاسقوں میں شمار ہو جاؤ گے. تو یہ تو حضرت خضر کو فاسق بنا کے ان کی نبوت بھی چھنوا چکے ہیں. اگر خضر علیہ السلام وہ پیغمبر تھے اور حضور کے زمانے میں وہ زندہ تھے اور حضور تک نہیں پہنچے ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ میں نے پورا کا پورا قرآن حکیم سے ثابت کیا. یہ بالکل جعلی بات ہے، اور یہ ان کے خضر 2 منٹ میں غائب ہو جائے گا. یہ ایک دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے اور بڑے لوگوں کے خضر غائب ہوئے ہیں.
ہمارے بھی یہاں پر ایک بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں جی خضر علیہ السلام ملتے ہیں، میں کہا ہوں ملے نہ صرف پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اگر وہ غائب ہو گیا تو سمجھ لینا وہ کیا ہے، شیطان ہے. اور اگر اللہ کا نیک بندہ ہوا تو یہ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو خوش ہو جائے گا، کہتا نہیں جی نہیں یہ گستاخی ہو جائے گی. تو جو اللہ کے ذکر کو گستاخی سمجھ رہا ہے تو وہ شیطان ہی ہوگا نا. اور اچھا ان کو بھی یقین ہے کہ پڑھا تھا کدھر غائب ہی نہ ہو جائے. ہاں وہ پتہ ہے ہی شیطان ہے، غائب ہو جائے گا. رحمان کا بندہ ہوگا تو وہ خوش ہوگا لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے سامنے تسی آگے لاکھ بار پڑھو میں تو نہیں غائب ہوندا. ٹھیک ہے جی، ہم تو خوش ہوں گے کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ مجھے اللہ نے عطا فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکی کرنے کی مگر اس کی توفیق سے. لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اسم اعظم بھی ہے. تو یہ آ کے ان کو انسانی شکل میں جو ملتے ہیں تو یہ واقعہ آیا ہے. اور آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے. خضر بھی موجود ہیں، واقعہ بھی موجود ہے، آگے سٹوری انہوں نے خود لگا لی. جیسے وہ 10 ہوتا ہے نا، 3 صفریں لگا کے 1000 بنا دیتے ہیں. تو اب یہ واقعہ آپ جو ہے وہ یہاں پر چونکہ اس کی پوری ڈیٹیل آئی ہے تو اس لیے مجھے مزید اس احادیث سے ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں، میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کیونکہ اب ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا تو اس کو ہم کور کر لیں. سورۃ الکہف آیت نمبر 60 سے 82 تک. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں 2 دریا کے ملنے کی جگہ تک پہنچ جاؤں. یہ ساتھی کون تھے؟ وہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے یوشع ابن نون، جو خلیفہ اول بھی بنے موسیٰ علیہ السلام کے. اس وقت تک اللہ نے ان کو پیغمبر نہیں بنایا تھا لیکن بعد میں ان کو پیغمبر بنایا گیا. یعنی اللہ کے علم میں تو ہمیشہ سے تھے لیکن ابھی مبعوث نہیں ہوئے تھے. یہ ان کے صحابی بھی تھے اور نوجوان تھے جو خادم کی حیثیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. او امضی حقبا، یا پھر میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ مدتوں چلتا رہوں، یعنی جب تک میں اس بندے تک نہ پہنچ جاؤں تو میں نے اب چلنا ہے. اب یہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر اس شخص کو پائیں گے. فلما بلغا، پھر جب وہ پہنچے مجمع بینہما، 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، نسیا حوتہما، تو وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اس مچھلی نے نکل کر خود دریا میں سرنگ بنا لی. یعنی وہ سستانے کے لیے کسی چٹان کے پاس رکے، ان کے پاس برتن میں بنی ہوئی مچھلی تھی جو بخاری مسلم میں ڈیٹیل سے آتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو آنکھ لگ گئی اور ساتھ حضرت یوشع ابن نون تھے. انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ وہ مچھلی جو ہے وہ تڑپی خود برتن سے نکل کے اور اس نے خود دریا میں چھلانگ لگا دی، تلی ہوئی مچھلی. یعنی اس میں تو گنجائش نہیں. اب یہ بہت بڑا معجزہ تھا ایک کسی کے سامنے ہو جائے، اور یہ کوئی بھولنے والی بات تھی. یعنی یہ ہو جائے تو ویسے بندے سے ہاتھ پیر کمنے شروع ہو جاتے کہ ہو گیا ہے، لیکن اب وہ آزمائش تھی تو وہ بھول ہی گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اٹھے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے کہ اتنا بڑا معاملہ ہوا ہے، آپ کی مچھلی تو بھاگ گئی. اچھا اب کیا ہوا؟ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو اس نے جو ہے وہ اس پانی کے اندر راستہ بنا دیا. فلما جاوز قال لفتاہ آتنا غداءنا، جب وہ آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مقام پر پہنچ کر کہا کہ لا اے لڑکے میرا ناشتہ لے کر آؤ. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، بے شک میں اس سفر سے بڑی مشقت میں پڑ چکا ہوں، یعنی مجھے تھکاوٹ ہو گئی ہے، تو جو ہے وہ میرا ناشتہ لے کر آ، وہ جو مچھلی لائے ہوئے ہیں وہ پیش کر. اچھا صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے جب یہ تفسیر بیان کی تو انہوں نے کہا کہ بزرگوں نے اور علماء نے یہ قاعدہ بتایا، بزرگوں علماء نے نہیں دسیا، یہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ ان کو تھکاوٹ اس لیے ہو گئی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس مقام سے آگے چلے گئے تھے. وہاں تک ان کو تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی لیکن چونکہ وہ جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو گئے، چونکہ انہوں نے زیادہ فاصلہ طے کر لیا تھا اس لیے ان کو تھکاوٹ ہو گئی. تو یہ حدیث بخاری میں الفاظ موجود ہے کہ چونکہ انہوں نے زیادہ فاصلہ طے کر لیا تھا، اس مقام سے آگے چلے گئے تھے، اس لیے ان کو تھکاوٹ ہوئی. تو میں نے ڈاکٹر صلاح صاحب کی اس حوالے سے اصلاح بھی اس میں کر دی. تو انہوں نے اپنے اس غلام سے کہا کہ لے کر آ میرا ناشتہ. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، بے شک اس سفر کی وجہ سے مجھے مشقت اور تھکاوٹ ہو چکی ہے. قال ارأيت اذ اوینا الى الصخرة فانی نسیت الحوت، تو ان ساتھی نے عرض کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام
آپ بھلا آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جب ہم اس چٹان کے پاس تھوڑی دیر آرام کے لیے رکے تھے تو میں بھول گیا یہ بات اس مچھلی کو، وما انسانیہ الا الشیطان، اور مجھے تو نہیں بھلایا مگر شیطان نے، ان اذکرہ کہ میں آپ سے اس بات کا ذکر کروں، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور میں نے یہ بڑا عجیب منظر دیکھا تھا کہ وہ جو مچھلی ہے اس نے خود سمندر کے پانی میں یا دریا کے پانی میں اپنا رستہ بنا لیا تھا. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا، مچھلی تو اڑی جاندی رہی، ان تک کھانا سے کوئی شے نہیں ہے. اچھا، قال ذالک ما كنا نبغي، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اوے یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی، کیونکہ یہ ایکسٹراڈنری جو واقعہ ہوا ہے یہی وہ مقام تھا. وہ تلی ہوئی مچھلی جو اللہ نے مجھے رکھنے کے لیے کہا تھا وہ اس لیے تھا کہ نشانی ظاہر ہونی تھی کہ اس مچھلی نے زندہ ہو کے پانی میں چلے جانا تھا. انہیں کیا بندیا اوتے ہی تے اسی جانا سی. اب کیا کر، فرتد علی آثارہما قصصا، تو پس دونوں اپنے قدموں پر لوٹے نشانات کو دیکھتے ہوئے اسی چٹان کے پاس واپس آئے جس چٹان کے پاس تھوڑی دیر وہ رکے تھے. فوجد عبدا من عبدنا، تو وہاں پایا انہوں نے ہمارے بندے میں سے ایک بندوں میں سے ایک بندے کو، آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اسے اپنی طرف سے خاص علم عطا فرمایا تھا. یہ ہے من لدنا، اپنی جانب سے، اسی سے علم لدنی نکال لیا انہوں نے. یہ لفظ یہاں سے نکالا ہے، علم لدنی، خاص علم. وہ میرا مسئلہ نمبر 55 سن لیں، ان کا میں نے جو علم لدنی جو انہوں نے ڈھکوسلا بنایا ہوا ہے نا جس اعتبار سے، وہ پورے کا پورا میں نے جنازہ قرآن حکیم اور بخاری مسلم کی روشنی میں نکال دیا، اور انہوں نے گاٹے فٹ کرتے تھے وہ دلائل کہ یہ تو بھائی میرے دلائل یہ آپ بالکل لیم ایکسکیوزز پیش کر رہے ہیں. اچھا، قال لہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا، یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام سے، جن کا نام جو ہے وہ بخاری اور مسلم میں آیا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ میں آپ کے ساتھ، کیا میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزار سکتا ہوں کہ آپ مجھے وہ رشد و ہدایت کا علم سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے. قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. علم تو میں آپ کو سکھاؤں گا لیکن آپ کو صبر چاہیے ہوگا. اچھا، بخاری اور مسلم میں الفاظ ہیں کہ حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ ایسے علم سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے، اور مجھے کچھ ایسے علوم سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے. تو اس سے بات پتہ چلی کہ وہ بھی کوئی کلی طور پر کوئی عالم نہیں تھا، اس کے پاس کوئی ایسا علم تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے علم اس کے پاس نہیں تھے. اگر وہ کوئی بہت بڑا بزرگ تھا تو کم از کم موسیٰ علیہ السلام والا علم تو اس کے پاس ہونا چاہیے تھا نا، اگر وہ موسیٰ علیہ السلام سے کوئی بڑا عالم تھا تو. اب موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کیا کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ پیغمبر، اور اس میں الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور یہاں پر بھی جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ موجود ہے، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ کیسے صبر کر سکیں گے جبکہ آپ کو اس کی پوری واقفیت ہی نہیں ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں. کیونکہ آپ تو ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں گے، نبی کا تو کام ہے وہ غلط کام دیکھے گا تو وہ کہے گا غلط ہے، جو روٹین سے ہٹ کر کام ہوگا، کیونکہ نبی کا تو کام یہی ہے کہ وہ خلاف شرع کاموں کو روکے. لیکن اگر وہ کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہے ہیں، اللہ کی تفویض کرنے سے ہو رہے ہیں، کسی فرشتے کے ذریعے ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں، اور مولانا مودودی کا موقف میرا خیال مضبوط ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام تفویض ہوتے ہیں فرشتوں کو، جیسے روح نکالنے والا فرشتہ ہے، وحی لانے والا فرشتہ ہے، اس طرح یہ کوئی فرشتہ تھا جو خضر ہے، یا اگر کوئی پیغمبر بھی ہو تو وہ ولی نہیں ہے، پیغمبر تھا. فرشتے والی بات جو ہے وہ فٹ ان بیٹھتی ہے قرآن حکیم کے اس اسلوب کے اندر. تو انہوں نے کہا آپ کا مجھ پہ صبر بھی نہیں اس معاملے میں کر سکیں گے. قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اب یہاں تو انہوں نے صبر کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا کہ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا. دو جملے انہوں نے بولے ہیں.
کہ آپ مجھے صبر کر. صبر تو انہوں نے پھر کیا نا. ایک بندے کے سامنے بچہ قتل ہو تو بندہ تو گل پہ جاتا ہے اگلے دن کہ یار تو کیا کام کیتا ہے. تو صرف, اور موسیٰ علیہ السلام کا مزاج جو ہے کتنا سخت تھا آپ کو پتا ہے, وہ تو مطلب وہ کوئی لحاظ نہیں کرنے والے تھے. تو اس دن ان کو صبر ہو گیا کہ انہوں نے صرف پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں کیا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا مزاج یہ نہیں تھا کہ پوچھ دے. وہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے انہوں نے اسرائیل کو بھی تھپڑ مار دیا تھا, اس کی آنکھ نکال دی تھی. تو ان کا تو اس طرح کا مزاج نہیں تھا. تو صبر اللہ نے ان کو انشاءاللہ کی برکت سے نصیب کر دیا. لیکن جو ساتھ تھا نا, ولا اعصی لک امرا, اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. حکم یہ دیا تھا کہ چپ رہنا ہی, اس کے ساتھ وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو ہر موقع پہ وہ بولے, آپ دیکھ لیں. یہ میں آپ کو ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں. قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء, تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو جو کچھ تو مجھ سے دیکھے گا, مجھ سے سوال کسی معاملے میں تو نے نہیں کرنا, چپ کر کے ویکھدا جا میں کی کرنا. حتی احدث لک منہ ذکرا, یہاں تک کہ میں خود ہی تم سے وہ ذکر نہ کر دوں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا تھا. اس وقت تک تم نے خاموش رہنا ہے. اب انہوں نے 3 کام کیے ہیں, لیکن موسیٰ علیہ السلام سے تینوں دفعہ اس اعتبار سے صبر نہیں ہوا کہ وہ بول گئے. فانطلقا, تو وہ اب دونوں چل پڑے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ جو ان کے ساتھی تھے نا یوشع ابن نون, ان کو پھر غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہیں پر چھوڑ دیا کہ تو تھے انتظار کر, کیونکہ اب یہ خاص معاملہ ہے. یہاں پر 2 جو ہے وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے درمیان معاملات ہونے جا رہے ہیں, لہٰذا یہ معاملہ جو ہے یہاں پر ہے. اچھا, اس حوالے سے میں بتا دوں, یہ پبلک میں بھی ایک مشہور ہوئی ہے بڑی عجیب و غریب بات کہ جی وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ آگے نہیں جا سکتا کیونکہ میرے پر جل دیں گے. اور میں نے بھی ایک دفعہ یہ بات بیان کر دی تھی, تو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھی ہے. تو اب تو میرے شب معراج پہ پورا لیکچر بھی ریکارڈ ہو چکا ہے, مسئلہ نمبر 126 ABC کے نام سے, کوئی 4-5 گھنٹے کی گفتگو, جس میں نے ساری احادیث بخاری اور مسلم سے بیان کر دی ہیں اور تمام ایکسٹریمز کا رد کیا ہے. تو اس کے ساتھ لوگوں نے اور بھی چیزیں جوڑی ہیں. پہلے تو یہ چیز ہی جعلی بنائی, پھر آگے کہتے ہیں کہ جی حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر میں جبریل کی جگہ ہوتا تو میں نال ٹوٹ جاتا, پاویں میں سڑ بھی جاتا. دیکھو یعنی اس طریقے سے. اب یہاں پہ میں اس لیے مجھے یاد آیا کہ یہاں وہ حضرت یوشع ابن نون نے نہیں کہا کہ حضرت ان تک منو نال رکھا سی, منو بھی نال لگے لے کے چلو, تو وہ ساتھ نہیں کیا, کیونکہ یہ سیگا جو ہے وہ 2 کا سیگا ہے. فانطلقا, وہ دونوں چل پڑے. اس کا مطلب وہ تیسرے کو وہیں پر چھوڑ گئے. حتی اذا راکب فی السفینہ خرقہا, یہاں تک کہ جب وہ سوار ہوئے کشتی میں تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے اندر شگاف ڈال دیا. اور بخاری مسلم میں آتا ہے ان کشتی والوں نے ان دونوں سے کرایہ بھی نہیں لیا. اتنی نیکی کی کہ کرایہ بھی نہیں لیا. انہوں نے کہا چلو مہمان ہیں, ان کو فری میں لے جاتے ہیں. تو حضرت خضر نے ان کا تختہ توڑ دیا. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف خاموش ہوتا ہے کہ انہوں نے ساڈا نیکی کی تھی, تسی چنگا والا کام کیتا ہے. تو انہوں نے تختہ توڑ دیا. قال خرقتها لتغرق اهلها, وہ بول اٹھے تو نے شگاف کر دیا کہ سب کو تو ہلاک کر دے. لقد جئت شيئا امرا, یقیناً تو نے بہت ہی برا کام کیا ہے. اب یہ پہلی دفعہ پہ وہ بول پڑے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو یاد کروایا. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا, کہ میں نے بے شک تجھ سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا. قال لا تؤاخذنی بما نسیت, تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر مت گرفت کیجئے اس معاملے میں جو میں بھول گیا. ولا ترهقنی من امری عسرا, اور اس معاملے میں مجھ پر کوئی زیادہ سختی بھی نہ کیجئے, یعنی میرے اس معاملے کو جانے دیجئے, اس دفعہ منو معاف کر دو. فانطلقا, پھر وہ دونوں چل پڑے. حتی اذا لقی غلاما, یہاں تک کہ جب انہوں نے ایک ایسے مقام پر ایک لڑکے کو پایا. فقتلہ, تو حضرت خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ظاہر ان کو فوراً غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ تو نے ایک جان کو بغیر جان کے بدلے قتل کر دیا. اللہ کا تو حکم ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہوگا, تو نے خام خواہ ایک بندے کو قتل کر دیا, ایک بچے کو. لقد جئت شیئا نکرا, تو نے تو بہت ہی جو ہے وہ نازیبا حرکت کی ہے, یہ جو تو نے کام کیا. جلال اپنے نال نہ لیا, الفاظ بڑے سخت چل رہے ہیں. پہلے کہ بڑا غلط کام کیتے ہی, بڑا پٹھا کام کیتے ہی, کہ تو بڑا جڑا ہے نا مکروہ کام تو نے کیا ہے, یعنی کراہت والا کام کیا. انکار جس سے انسان کو کراہت ہو, یہ جو ہے انکار کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. نہیں عن المنکر, یعنی برائی سے روکنا. یہ تو نے بڑا پیڑا کام کیتا ہے, بچہ مار دیتا ہے تو.
اچھا اب ظاہر ہے کہ وہ پھر موسیٰ علیہ السلام، یہاں پر ہمارا یہ 15واں پارہ بھی الحمدللہ مکمل ہوا. اب جو 16واں پارہ ہے وہ پھر اسی لفظ کے ساتھ شروع ہوتا ہے. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ تیری طبیعت ایسی نہیں کہ تو میرے ساتھ صبر کر سکے. تو پھر تو اب بول پڑا ہے. اچھا اب اسی سے وہ صوفیان نکالا ہوا بچے کی گردن مروڑ دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ لوگ بچے بھی ذبح کر دیتے ہیں، پیر کے کہنے کے اوپر بچے کو دفنا دیا، ذبح کر دیا، اور وہ پولیس سے لیتے ہیں. بھائی میرے اس کے آگے آ جائے گا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر کیا ہے، اور جو یہ کہے کہ میں نے اللہ کے کہنے پر کیا ہے، یا وہ نبی ہوتا ہے یا غلام احمد قادیانی ہوتا ہے. پھر تیسری کوئی گنجائش نہیں ہوگی. یا وہ دجال ہوگا غلام احمد قادیانی، یا واقعی اللہ کا پیغمبر ہوگا، یا فرشتہ ہوگا کوئی اللہ کی طرف سے. تو یہ اس طرح کے پیر فقیر جو اس طرح کے بنے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں، تو وہ غلام احمد قادیانی کی ہی اولاد ہے اور اسی دجال کے جو ہے ماننے والے ہیں. کیونکہ پیغمبری کا دروازہ تو اب بند ہو چکا ہے. پیغمبر کے علاوہ تو کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ یہ میں نے وہ جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کے کہنے پر کیا ہے. ہم تو صرف وہ کام جو اللہ کے کہنے پہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں کو حکم دیا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں میں اللہ کے کہنے پہ نماز پڑھ رہا ہوں. لیکن جو شریعت کے جو احکام ہیں ان سے ہٹ کر میں کوئی دنیا کا اپنا کام کرتا ہوں یا کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہوں، اس میں تو میں یہ نہیں کرتا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں، جو کہ میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، اور پھر وہ کام بھی خلاف شرع ہو بظاہر. اب اسرائیل علیہ السلام اگر کسی کو جا کے قتل کرتے ہیں، اس کی روح نکالتے ہیں، تو وہ خلاف شرع تو کام نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ انسانی شکل میں آگے کسی کی روح نکال رہے ہیں، کسی کو قتل کر دیتے، تو ہمارے سامنے تو خلاف شرع ہی ہوگا. تو یہ فرشتہ تھا، ظاہر ہے کہ انسانی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا وہ کوئی پیغمبر تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سکھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ کیا. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں نے آپ سے اب اگلی دفعہ میں نے کوئی کلام کیا کسی معاملے میں، تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، آخری دفعہ جو ہے مجھے معاف کر دیں. لیکن اب یہ دیکھیں دونوں دفعہ انشاءاللہ پھر کہنا بھول گئے ہیں وہ. تو اور وہی ہوا کہ وہ تیسری دفعہ بھی پھر ان کی زبان سے الفاظ اس اعتبار سے نکل گئے. قد بلغت من لدنی عذرا. آپ میری طرف سے جو ہے وہ معذور ہوں گے اگر آپ مجھے اپنے آپ سے الگ کر دیں، مجھے آخری دفعہ مہلت دے دیجئے. فانطلقا. پھر دونوں چل پڑے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا. حتیٰ کہ وہ ایک ایسے گاؤں پر پہنچے کہ جس گاؤں کے رہنے والوں سے انہوں نے کھانا مانگا. ظاہر مہمان تھے، اور یہ کلچر ہے آج بھی گاؤں ایریا میں جب باہر سے مہمان آتا ہے تو کھانا مسافروں کو کھانا دینا، یہ وہ خود بھی مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو انہوں نے جا کر کھانا مانگا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. اور انہوں نے انکار کر دیا کہ ان کو اپنا مہمان بنائے. یعنی وہ ایسے کوئی ہٹ دھرم کے قسم کے لوگ تھے کہ انہوں نے مہمانوں کا خیال نہیں کیا، ان کو کھانا نہیں دیا. فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا. تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار پائی. تو یرید ان ينقض فاقامہ. وہ قریب تھا کہ دیوار گر جاتی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو کندھا دے کر سیدھا کھڑا کر دیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو چاہتا نا تو یہ جو تو نے دیوار سیدھی کی اسی کی مزدوری مانگ لیتا، ہم روٹی تو کھا لیتے. تو اب موسیٰ علیہ السلام کے کومنٹ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو اب انہوں نے کہا قال ھذا فراق بینی و بینک. انہوں نے کہا اب تیرے اور میرے درمیان فراق ہے، اس کے بعد ہم ساتھ نہیں چل سکے، کیونکہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ اب تو بولا تو پھر مجھے علادہ کر دیجیے گا، تو اب تیرے اس وعدے کے مطابق اب ہم ساتھ نہیں چل سکتے. اور اسی پہ الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر وہ صبر کر لیتے تو اور کئی چیزیں ہمیں پتہ چل جاتی. یہ بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامنٹس بھی اور اوپینین بھی موجود ہیں اسی موقع کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ اب تیرے اور میرے درمیان جو ہے یہ اب فراق ہے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. اب ان قریب میں تجھے تعویل بتاتا ہوں ان کاموں کی کہ جس پر تم صبر نہیں کر سکے. تو سنو، پہلا جو کام کیا ہوا تھا، اما السفینۃ، وہ جو کشتی تھی، فکانت لمساکین، وہ چند غریبوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو ملاحی کا کام کرتے تھے اس پانی کے اندر، یعنی وہ اپنی گزر بسر جو ہے وہ اس کشتی کو چلا کر کرتے تھے، لیکن وہ غریب لوگ تھے. فارادت
ان اعیبہا، اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اسے عیب زدہ کر دوں، یعنی اس کا ایک پھٹا توڑ دیا. ایک پھٹا توڑ جانا کوئی مسئلہ نہیں، پوری کشتی کو لے جائے تو وہ بڑا ایشو ہے. تو میں نے اس کو عیب دار کر دیا. کیوں کیا؟ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے ایک جابر حکمران تھا، بادشاہ تھا. يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، وہ ہر ایک کشتی کو زبردستی پکڑ لیتا تھا. یہ کوئی جابر بادشاہ تھا جو غریبوں کی بھی کشتیاں نہیں چھوڑتا تھا. تو اب وہ جو عیب والی کشتی ہوگی وہ نہیں پکڑے گا. تو ایک پھٹا توڑ کے اس کا نقصان کرنا یہ بڑا نقصان ہے، یا پوری کشتی کا جانا بڑا نقصان ہے؟ پوری کشتی کا. تو بیسیکلی اس پورے واقعے میں مسئلہ تقدیر سمجھایا جا رہا ہے. اس بات کو آپ سمجھیں اب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی چھوٹی تکلیف آئے تو انسان یہ دیکھے کہ اس سے بڑی تکلیف آ سکتی ہے. کسی شخص کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو وہ صبر کرے کہ اس سے بڑا معاملہ بھی میرے ساتھ ہو سکتا تھا. کسی شخص کو جو ہے وہ ایسا مرض لگ گیا ہے جو قابل علاج ہے، تو وہ یہ چیز ذہن میں رکھ کے صبر کر لے کہ مجھے کوئی ایسا مرض بھی لگ سکتا تھا جو لا علاج ہوتا. اور اگر کسی کو لا علاج مرض لگ گیا ہے تو وہ اس بات پہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے کہ مرنے کے بعد میرے لیے خیر ہی خیر ہے. اور یہ جو بیماری ہے جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اس کی طرف صبر کرے. تو ہمیشہ بڑی تکلیف کو یاد کر کے چھوٹی تکلیف کو جو ہے وہ بھلایا جا سکتا ہے. تو بیسیکلی یہ مسئلہ تقدیر اس پورے واقعے کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے، اور فرشتوں کے ذریعے یہ سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کرواتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے ارادہ کیا اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اس کشتی کے اوپر بادشاہ قبضہ نہ کر سکے. وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جہاں تک وہ لڑکا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ، تو اس کے جو والدین ہیں وہ تو مومن تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ یہ اگر زندہ رہا تو اپنے ماں باپ کو بھی کفر اور نافرمانی کے اوپر مجبور کر دے گا. جس طرح بھی ہوتا ہے، بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں لیکن اولاد جو ہے وہ مصیبت میں ڈال دیتی ہے. جس طرح واصف علی واصف صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ بندے کو دعا کرتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا یا اللہ جو 25 سال پہلے میں دعا کی تھی وہ واپس لے لے. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ تو کیا دعا کر رہا ہوں؟ ان کا 25 سال پہلے میں نے رو کے اللہ تعالیٰ سے ایک بیٹا مانگا تھا، لیکن آج میرے لیے وبال جان بن گیا، نشئی ہو گیا، پوڈری ہو گیا، پورا گھر کا مکان اور گھر کا سامان بیچ کے کھا گیا. تو میں کہتا ہوں یا اللہ اب اس کو واپس لے لے، اس سے بہتر ہے. تو بعض اوقات انسان جو ہے وہ خواہشات کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ جلدی مچاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی نہیں رہتا. حالانکہ اسی معاملے کے اندر اس کے لیے خیر ہوتی ہے جو سورۃ البقرہ میں ہے کہ کسی چیز میں بسا اوقات ہے تو پرٹیکولرلی قتال کی شکل میں کے کانٹیکسٹ میں، لیکن یہ تعویل عام میں بھی ہے کہ کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں دنیا کے اندر کہ جن سے کراہت محسوس کرتے ہو اس کے اندر تمہارے لیے خیر پوشیدہ ہوتی ہے، اور بعض چیزیں ایسی جن میں تم خیر سمجھتے ہو حالانکہ اس کے اندر شر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اس میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس کا کروڑوں کا بزنس ہو امریکہ میں، اس نے شام کی فلائٹ امریکہ کی پکڑنی ہو اور وہ ٹریفک سگنل اور ٹریفک کے بندش کی وجہ سے لیٹ ہو جائے اور ایئرپورٹ پہ پہنچے اور اسے پتا چلے کہ وہ فلائٹ جو ہے اڑ گئی ہے، تو وہ کہے گا اوہ میری دنیا کی بدترین نیوز یہ ہے کہ میری فلائٹ چھوٹ گئی اور میرا کروڑوں کا نقصان ہو گیا. اور تھوڑی دیر بعد اس کو جب وہ آ کے اپنا ٹی وی آن کرتا ہے یا وہ اپنی گاڑی کے اندر ریڈیو آن کرتا ہے، اس کو خبر ملتی ہے کہ ابھی جو امریکہ کے لیے فلائٹ اڑی تھی وہ کریش کر گئی ہے، تو کہے گا شکر الحمدللہ یہ بہترین خبر تھی جو میں نے سنی تھی کہ فلائٹ اڑ گئی ہے، شکر ہے میں لیٹ ہو گیا ٹریفک کے اندر، میں پہنچ گیا ہوتا میں بھی نال مار گیا ہوتا. تو ایک ہی خبر تھوڑی دیر پہلے تک کے لیے بدترین خبر تھی اور تھوڑی دیر بعد کے لیے وہ بہترین خبر بن گئی. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو شر کے ساتھ خیر ہوتا ہے، خیر کے ساتھ شر پوشیدہ ہوتا ہے. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو یہاں پر یہ مسئلہ ہے سمجھایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ انہوں نے جسٹیفیکیشن دی کہ اس کے ماں باپ جو ہیں وہ نیک تھے، لیکن ہمیں جو ہے وہ خطرہ ہوا کہ یہ ان کو بھی گناہ میں مبتلا کر دے گا. لیکن یہ کسی پیر فقیر کو نہیں ہوا کہ اس نے کوئی اپنی طرف سے فیصلہ کیا ہے. اے نہ ہوئے کہ پیر فقیراں دے کسی مننے والے دا منڈا جڑا ہے وہ کتاب و سنت منہج تے آ جائے تو کہن یہ تے گمراہ ہو گیا ہن تے مار دے اپنے بچے نو، تینوں بھی نہ گمراہ کر دے کدھرے. ہو سکتا ہے نا، لوگ یہ کام کر دیتے ہیں، یہاں تو لوگ قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں ہر معاملے میں. تو اب 7 الفاظ آ رہے ہیں بالکل کلیئر کٹ.
فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ، پس ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس سے بہتر بدلہ دے دے، زکاتً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، پاکیزہ اور زیادہ مہربانی ہو، اس بیٹے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بہترین اولاد دے دے۔ فَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جہاں تک وہ دیوار تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو وہ دو یتیم بچوں کی تھی اس شہر کے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور ان یتیم بچوں کا جو خزانہ ہے وہ ان کے باپ نے یعنی کہ دفن کیا ہوا تھا اس دیوار کے نیچے۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ گاؤں والے تو ایسے بد اخلاق تھے جنہوں نے اپنے مہمانوں کو کھانا نہیں پوچھا، انہوں نے یتیم بچوں کی جو ہے وہ سامان جو ہے وہ لوٹ لینا تھا، ظاہر ہے وہ اس قسم کی ان کی نیچر تھی، وہ چھوڑنا تھا۔ کنز لہما، ان دونوں کا خزانہ اس کے نیچے تھا، وکان ابوہما صالحا، جبکہ ان کا باپ نیک شخص تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، یہاں پر آیا ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو تیرے رب نے یہ ارادہ کیا، اَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، کہ وہ جو بچے ہیں وہ جوانی تک پہنچ جائیں۔ اب یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں، تیرے رب نے ارادہ کیا۔ یہ بات کون کہے گا؟ یا کوئی فرشتہ ہوگا یا پیغمبر ہوگا، کوئی بزرگ تو نہیں یہ کہہ سکتا کہ تیرے رب نے جو ہے یہ ارادہ کیا، یہ میں نے جو کچھ کیا یہ رب کے ارادے سے کیا ہے، تا وقت کہ اس کے اوپر وحی نہ آتی ہو۔ تو یہ بالکل کریکٹ اس کے اندر اشارہ موجود ہے۔ تو تیرے رب نے ارادہ کیا یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائیں، یعنی جب جوانی کو پہنچیں گے پھر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حادثہ فرما دے گا جس کے ذریعے وہ اس دولت تک پہنچ جائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، اور وہ نکال لیں اپنے اس دفینے کو، اس خزانے کو جو کہ دفن ہے، رحمتم من ربک، یہ ان کے رب کی خاص رحمت تھی، وما فعلته عن امری، اور میں نے جو کچھ کیا یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ اب یہ کلیئر کر دیا انہوں نے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہ تو وہ کشتی توڑی، نہ بچہ قتل کیا، نہ دیوار سیدھی کی، یہ میں نے اپنی مرضی سے کیا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اب اسرائیل علیہ السلام اگر ہزاروں لوگوں کو روزانہ موت دے رہے ہیں، بلکہ لاکھوں لوگوں کو، 1.25 لاکھ بندے جو ہیں 24 گھنٹے کے اندر مرتے ہیں، تو وہ اسرائیل علیہ السلام نہیں موت دے رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے جس کو وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ ذالک تأویل، یہ ہے تعویل اور یہ حقیقت ہے ان واقعات کی، ما لم تستطیع علیہ صبرا، ان 3 واقعات کی جن کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکے، یہ ہے ان کی حقیقت۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام نے اینڈ پر بتا دی۔ تو اس واقعے سے جو ہے بیسیکلی مسئلہ تقدیر حل ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ انسان خیر اور شر جو اپنی زندگی میں دیکھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الحدید کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ تمہاری اپنی جانوں میں اور زمین و آسمان میں کوئی بھی آفت نازل ہوتی ہے تو اس کے نزول سے پہلے ہم نے لوح محفوظ میں وہ لکھ لی ہے، تاکہ جو تمہیں تکلیف پہنچے تم اس پہ غم نہ کرو، اور جو تمہیں جو ہے وہ اچھائی پہنچے اس پہ شیخی مت بگاڑو۔ یہ پری پلان اللہ تعالیٰ کی طرف تکلیف اور آسائش آتی ہے، اور یہی ہے وہ آزمائش۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے، پھر دیکھیں گے کون صبر والے ہیں۔ بہرحال یہ ایک پورا علیحدہ ٹاپک ہے مسئلہ تقدیر کا، اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ، مسئلہ تقدیر، انسانیت کی ہدایت، اس کے اوپر میں 6.5 گھنٹے کے 4 لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ قرآن حکیم سے 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پر میں نے اس میں پڑھائی ہیں 50 ریفرنسز کے ساتھ، جو اب ریسرچ پیپر نمبر 20 کے نام سے ahlsunnatpak.com پہ ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں، چونکہ وہ بڑی محنت سے میں نے آیات جمع کی تھی، تو لوگوں کا مشورہ تھا کہ ایک جگہ جمع ہو جائیں، 10-15 پیجز کے اوپر وہ ہم نے PDF فارم میں چڑھا دی ہیں وہ 200 آیات، جو میں نے 6.5 گھنٹے میں 4 لیکچرز میں پڑھائی ہیں، مسئلہ نمبر 103، 104A، 104B اور 104C، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ اور مسئلہ تقدیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔